الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید الانبیاء وفخر الانبیاء ومحبوب الانبیاء سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ المجتبیٰ واصحابہ بررۃ التقى والنقى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم عین سین قاف صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الحبیب الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب الفقراء والغرباء والمساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا انیس الغریبین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم حضرات گرامی، یہ 5 حروف میں نے تلاوت کیے ہیں، 5 میں سے 4 حروف پر میں نے گھنٹہ گھنٹہ بیان کر دیا ہے کہ ہا کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی تو کس لیے، میم کی قسم کھائی تو کس لیے، عین کی قسم کھائی تو کس لیے، سین کی قسم کھائی تو کس لیے، یہ بیان ہو چکے ہیں۔ اب آخری حرف قاف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ خدا کو کاف کی قسم۔ اب ظاہراً کاف کی مراد کوئی معلوم نہیں ہوتی، نہ اس کا معنی کیا گیا ہے۔ تراجم جتنی بھی ترجمے چھپ چکے ہیں، کسی میں ان حروف کا معنی نہیں لکھا گیا۔ کوئی ترجمہ بھی اٹھا کر دیکھیں تو ان حروف کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی مراد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اگلے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن ان حروف کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی ترجمہ بیان نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی لکھتے ہیں۔ وہ علماء ظواہر
جو اس طرح کر چکے ہیں وہ اپنے مقام پر حق پر ہیں، کیونکہ اسرار اور رموز کا علم اللہ تعالیٰ نے کاملین عارفین کو عطا فرمایا۔ اپنے علم کے مطابق وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء دو قسم کے پیدا فرمائے ہیں۔ ایک علماء ظواہر ہیں جو الفاظ سے گفتگو کرتے ہیں، الفاظ قرآن کے معانی بیان کرتے ہیں، صریح الفاظ کے تراجم کرتے ہیں، ان کی مفسر ہے تو تفسیر کرتے ہیں۔ دوسرے علماء باطن ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے باطن و اسرار کا علم عطا فرمایا ہے، وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ اولیاء اللہ کے قلوب کو اللہ نے روشن فرمایا، منور فرمایا، منور فرما کے ان حروف کے اسرار کا ان کو علم عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر سینہ بسینہ اس علم باطن کو منتقل فرمایا۔ بعض نے کچھ کتابیں لکھی ہیں تو ان میں انہوں نے کچھ اظہار فرمایا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو سینہ بسینہ انہوں نے منتقل فرمایا۔ تو جن حضرات کو یہ علم ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے، وہ اللہ کے عطائی علم سے، پہلے یاد رکھیں کہ ذاتی علم کسی کو نہیں ہے، فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ذاتی علم کا معنی کہ اس کو خود بخود علم ہے، کسی نے اس کو دیا نہیں، عطا کیا نہیں، اس کو علم ذاتی کہتے ہیں۔ دوسرا قسم ہے علم عطائی، کہ خود بخود علم نہیں ہے، اگر دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے تو بہت دیا ہے، وہ علم انبیاء ہے، وہ علم ذات مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی علم عطا فرمایا، اور سب سے زیادہ علم کائنات میں اپنے محبوب کریم کو عطا فرمایا۔ یہ علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اور علم عطائی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تو ظاہر کا بھی عطا فرمایا، باطن کا بھی عطا فرمایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ عالم دنیا کے جتنے بھی عالم بنتے ہیں وہ کسی استاد کے پاس 8 سال 10 سال لگا کر سب کن وہ نصاب تعلیم پڑھ کے عالم بنتے ہیں۔ واحد محبوب کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ آپ کے پڑھانے والا اور کوئی نہیں ہے، خود خدا ہے۔ آپ کے پڑھانے والا اور کوئی نہیں ہے، صرف خدا ہے۔ یہ میں نے اور کوئی نہیں کی نفی اس لیے کی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو پڑھایا۔ جبریل پڑھانے والا نہیں ہے، جبریل پیغام پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ جو پیغام عطا فرماتا تھا وہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتا تھا۔ وہ پیغام رسا تھا، نہ کہ استاد تھا، نہ کہ معلم تھا،
وہ پیغام الہی پہنچانے والا تھا۔ اگر اللہ نے پڑھایا تو خود پڑھایا۔ پڑھانے کی دلیل قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں، ایک بھی نہیں کئی آیات ہیں کہ اللہ نے بذات خود اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے۔ مثلا سورہ الرحمن، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ذات جس نے اپنے محبوب کو پورا قرآن پڑھا دیا۔ اب پورا قرآن جب پڑھایا ہے تو پورے قرآن کے اندر یہ حروف جو ہے ہا میم عین سین قاف، الف لام میم، طٰ، کاف ہا یا عین صاد، الی حد القیاس، یہ بھی قرآن ہے، یہ حروف بھی قرآن ہے۔ جب پورا قرآن خدا نے پڑھایا تو ان حروف کا بھی علم پڑھایا۔ تو اگر ان حروف کا علم نہ عطا کرے، باقی قرآن کا علم عطا کرے، تو پھر پڑھانا مکمل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی کامل و اکمل، پڑھانے والا بھی کامل و اکمل ہے، پڑھنے والا بھی کامل و اکمل ہے، قرآن بھی کامل کلام ہے، تو محبوب کا علم بھی کامل علم ہے۔ اس بنا پر فرمایا علم القرآن، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ذات نے محبوب کو پورا قرآن کا علم پڑھا دیا۔ جب پورا قرآن پڑھایا تو پورے قرآن میں یہ حروف قرآن میں داخل ہیں، لہذا ان کا علم بھی عطا فرمایا۔ تو جب قرآن عطا ہوا تو یہ حروف کا علم بھی عطا ہوا۔ جب عطا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں علم صحابہ کو عطا کیے، دونوں علم صحابہ کو عطا کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند اصحاب رسول تھے جو ظاہراً مسکین طبع تھے۔ سرکار کے اصحاب صفہ، وہ تبوتر اب تک بھی ہے، وہاں وہ بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ کرام آ کر ان کی خدمت کرتے تھے، کھانے پینے کی دیگر۔ تو وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس سے 5000 حدیثیں روایت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے 5000 حدیثیں روایت ہیں، اتنا ان کا حافظہ قوی ہے۔ وہ بھی کہا حافظہ اس لیے قوی ہوا کہ عرض کی کہ پیارے میں چاہتا ہوں جو آپ کی حدیث پاک سنوں مجھے یاد رہ جائے، پیارے اتنا حافظہ ہو جائے میں آپ کا کوئی حرف نہ بھولوں۔ سرکار نے فرمایا جھولی دراز کرو۔ انہوں نے جھولی دراز کی، ایک چلو ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا، ظاہر میں تو کچھ نظر نہیں آتا تھا، حقیقت میں بھرپور کر دیا۔ فرمایا اس جھولی کے دامن کو سینے سے لگاؤ۔ جب سینے سے لگایا فرماتے اس کے بعد مجھے ایک حرف بھی کبھی نہ بھولا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت تشریف لا کر علم پڑھاتے تھے۔ ہم شاگرد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیسے شاگرد ہیں کیسے استاد کل ہیں۔ دیکھا ابو ہریرہ جیسے شاگرد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد کائنات ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار ہمیں 2 علم پڑھاتے تھے، ایک وہ علم شریعت ہے جو ہم نے روایت کر دیا ہے، احادیث بیان کر کر کے ہم نے شریعت کے احکام جو ہیں جس طرح سرکار نے ہمیں پڑھایا آگے ہم نے روایت کر دیا، وہ حدیث میں موجود ہے۔ ابی ہریرہ سے روایت، یہ بھی ابو ہریرہ سے روایت سارا۔ فرما دوسرا علم سرکار نے ہمیں وہ بھی پڑھایا ہے جو باطن کا علم ہے،
جو اسرار و رموز کا علم ہے، جو بتانے کا نہیں ہے، فرمایا وہ بھی ہمیں پڑھا دیا۔ اگر ہم اس کو ظاہر کریں تو تم لوگ ہمارا گلا حلق سے کاٹ ڈالو گے کہ یہ ظاہر کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ وہ ہمیں عطا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطن کا علم بھی منتقل فرمایا، اسرار و رموز کا علم بھی منتقل فرمایا۔ پھر جن کے پاک سینے تھے، جن پر یہ نعمت منتقل ہونی تھی، تو آگے اولیاء اللہ کے اندر وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے گئے۔ اور منبع العلوم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بنایا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کی دار علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دار حکمت میں ہوں، علی اس کا بھی دروازہ ہے۔ الحکمت و علم الاسرار، حکمت سے مراد ہے راز و رموز کا علم، فرمائے وہ بھی میں نے علی پاک کو عطا کر دیا ہے، دروازہ مقرر کر دیا ہے۔ جو اس دروازے پر علم کی خیرات لینے آئے گا وہ بھرپور ہو کر جائے گا۔ تو اولیاء اللہ نے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے، پھر حضرت امام حسن بصری ان کے مرید ہیں، انہوں نے یہ اسرار و رموز سارے حاصل کیے۔ پھر آگے چلتے 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 سلاسل کے اندر یہ اسرار تقسیم ہوئے، جن جن اولیاء اللہ کے نصیب میں تھا ان کے قلوب میں یہ اسرار پہنچے ہیں۔ اب یہ اس تمہید کے بعد اب میں نے اس وقت بیان جو کرنا ہے اس کا بیان کرنا ہے جو اپنے زمانے کے اندر راز و رموز اسرار الہیہ کے خزانہ تھے۔ اپنے زمانہ میں وہ خزینۃ الاسرار تھے، اللہ تعالیٰ کے راز و رموز اسرار کے وہ خزانہ تھے، اور وہ خزانہ تھے، یقیناً وہ خزانہ تھے۔ اس کا اسم گرامی ہے سلطان العارفین، امام المتصوفین، امام الکاملین، امام العارفین، حضرت علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا میں نے اسم گرامی لیا ہے۔ تو یہ راز و رموز کے مالک تھے، یہ اسرار کے خزینہ تھے۔ اب میں ان کا بیان کرتا ہوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ کاف سے کیا مراد۔ عام آدمی کی بات نہیں ہے، وہ امام العارفین کی بات ہے، امام الکاملین کی بات ہے، امام المتصوفین کی بات ہے۔ اور یہ علامہ ابن العربی وہ ہے کہ جو حضرت غوث العظم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت انور میں اس کا روح موجود تھا۔ علامہ ابن عربی کا روح جو تھا وہ حضرت غوث العظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پشت انور میں ان کا روح موجود تھا۔ انہوں نے ہی منتقل فرمایا تھا۔ وہ کیسے ہوا؟ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کو اولاد نہیں ہوتی تھی، یعنی اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے سفر شروع فرمایا کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، کسی کامل سے دعا کراؤں کہ اللہ لڑکا عطا فرمائے۔ انہوں نے کافی اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری دی، مدعا مقصود یہی ایک کہ حضرت میری اولاد نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے، دعا فرمائیں
اللہ مجھے لڑکا عطا فرمائے۔ پہلا مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر خدا سے لڑکا لینا ہو تو ولی کی بارگاہ میں جاؤ۔ سب سے پہلا یہ ہوا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ براہ اللہ سے کہوں کہ اللہ لڑکا دے، اے اللہ لڑکا دے۔ وہ کیوں صبر فرمایا؟ ہمیں تعلیم دی ہے کہ اولیاء اللہ کے واسطے سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ اب انہوں نے صبر شروع فرمایا۔ جس ولی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے تھے کہ حضور میرا مدعا مقصود یہ ہے کہ دعا فرمائیں اللہ مجھے لڑکا عطا فرمائے، وہ ولی کامل ولی تھے، فوراً مراقبہ کرتے بتا دیتے تھے۔ کیا بتایا ان کو؟ کہ آپ کے لیے لوح محفوظ میں اولاد نہیں لکھی، آپ صبر کرو، آپ صبر کرو۔ دوسرے کے پاس گئے، انہوں نے مراقبہ کر کے یہی فرمایا۔ تیسرے ولی کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ جس کے پاس گئے سب نے یہی فرمایا کہ لوح محفوظ میں اولاد نہیں لکھی، آپ صبر کریں۔ ہر ولی نے یہ کہا۔ اس سے ہی میں نے یہ ثابت کیا ہے جو ولی کہہ رہا ہے کہ لوح محفوظ میں اولاد نہیں لکھی، اس کی نگاہ ولایت کا کمال دیکھو کہ لوح محفوظ لاکھوں میل پر ہے، وہ یہاں سے دیکھ رہا ہے۔ لوح محفوظ است پیش اولیاء، یا اولیاء کے سامنے ہوتی۔ حضور سرکار بغداد فرماتے عینی فی اللوح المحفوظ، فرمایا میری نگاہ ہر وقت لوح محفوظ میں لگی رہتی ہے۔ تو جو لاکھوں میل کے نوشتہ تقدیر کو ولی دیکھ رہا ہے تو وہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ سفر کرتے رہے، وہ مایوس نہ ہوئے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے وہ اولاد نہیں ہے، آپ کے لیے لکھا ہوا نہیں۔ سب سے سنتے آئے لیکن مایوس نہ ہوئے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ سفر کرتے 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 بغداد شریف پہنچے۔ علامہ ابن عربی کے والد گرامی بغداد شریف پہنچے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آپ موجود تھے، جلوگر تھے۔ تو عرض کی کہ حضور میں بڑا دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور میرا مدعا مقصود ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے لڑکا لے کر دیں، مجھے اولاد لڑکا ہو، مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فوراً مراقبہ کر کے بتا دیا کہ لوح محفوظ میں کوئی تیری اولاد نہیں لکھی، لہذا آپ صبر کریں۔ اب وہاں وہ بول پڑے، انہوں نے کہا حضرت دیکھو یہ جواب میں سب ولیوں سے سنتا آیا ہوں، میں صبر کرتا آیا ہوں، وہ فقط ولی تھے، یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، ادھر لکھا ہے نہیں لکھا میں لے کے جاؤں گا۔ کیا کہا انہوں نے کہ حضرت وہاں لکھا ہے کہ نہیں لکھا وہ آپ جانے، لوح محفوظ جانے، میں لے کے جاؤں گا۔ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، یہ عام ولی کا دروازہ نہیں، وہ میں اولیاء سے سنتا آیا ہوں، میں صبر کرتا آیا ہوں۔ یہ اولیاء سید الاولیاء بھی تیری ذات ہے، غوث الورا بھی تیری ذات ہے، غوث الاعظم بھی تیری ذات ہے، غوث الاغواث بھی تیری ذات ہے، محبوب سبحانی بھی تو ہے، قطب ربانی بھی تو ہے، شہباز لا مکانی بھی تو ہے۔ میں خالی نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، جب کہ لوح محفوظ نے اولاد نہیں لکھی۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ سائل پختہ عقیدہ کا ہے
یہ پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ لے کے جائے گا۔ آپ نے جب دیکھا یہ پختہ عقیدہ ہے، یہ لے کے جائے گا، یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، آپ نے یہ نہ فرمایا کہ اب میں کیا کروں، وہاں جب نہیں ہے میں کیا کروں، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو لے کے جائے گا، حضور میں لے کے جاؤں گا، فرمایا آؤ میں دیتا ہوں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ آؤ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب خدا نے وہاں نہیں لکھا، اللہ نے وہاں نہیں لکھا لوح محفوظ میں، غوث الاعظم فرماتے آؤ میں تمہیں دیتا ہوں، تو فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ، وہ قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے آ جاؤ، وہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا منہ ادھر کر، پشت میری پشت کی طرف کر، میری پشت سے اپنی پشت ملا دے، ایک کامل کا روح میری پشت میں منتقل کر۔ آپ نے یہی علامہ ابن عربی کا روح منتقل کر دی، یہ ان کا عطیہ، حضور غوث الورا کا یہ عطیہ ہے۔ وہ دعائیں کرتے کرتے وہ چلے گئے۔ چنانچہ پھر یہی علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت انور کے اندر تربیت یافتہ رہے، تو وہی امام العارفین بنے، وہی امام الکاملین بنے، وہی امام المتصوفین بنے، وہی خزینۃ الاسرار بنے۔ تو اب وہی جو خزینۃ الاسرار ہیں ان کی تفسیر ہے تفسیر ابن العربی۔ اب علامہ ابن العربی کی تفسیر ہے جو میرے پاس ہے، 2 جلد میں ہے، بڑی مختصر کلام فرماتے ہیں، 2 جلد ہیں اور پورے قرآن کی تفسیر ہے، کسی کسی آیت پر کلام فرماتے ہیں، بڑی مختصر سی۔ تو تفسیر ابن العربی ہے، حوالہ میں دے رہا ہوں۔ تو تفسیر ابن العربی میں ہے کہ عالم نہیں بتائیں گے کہ کاف سے کیا مراد ہے، میں بتاتا ہوں کہ کاف سے کیا مراد ہے۔ اتنا میں نے تمہید بیان کر کے اب میں بیان کر رہا ہوں کہ کاف سے کیا مراد ہے۔ پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ واقعہ کس نے لکھا ہے، کہ علامہ ابن العربی کے والد گرامی کو اولاد نہیں ہوتی تھی، اسی طرح سفر کرتے رہے بغداد شریف پہنچے، اور بغداد شریف سے غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ نے کرم فرما کر اپنے پشت انور سے روح منتقل کر دیا۔ یہ واقعہ کس نے لکھا؟ یہ واقعہ اس نے لکھا ہے جو اپنے زمانے کا سمندر علم تھا، سمندر علم تھا، ظاہر کا بھی باطن کا بھی، اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح اولاد میں سے تھا۔ حسبی نسبی سید جیلانی گیلانی تھا۔ اس علاقہ کے اندر میرے خیال لاکھوں سے بھی زیادہ ان کے مرید ہیں، اس پنجاب میں لاکھوں سے زیادہ مرید ہیں، اور دیگر ممالک کے اندر بھی ان کے بہت زیادہ مریدین ہیں۔ تو ان کا اس میں گرامی ہے سید السادات حضرت سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی۔ حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار گولڑا نے یہ واقعہ انہوں نے لکھا۔ لہذا ایسا ولی کامل جس واقعہ کو لکھے وہ حق ہے۔ تو
علامہ ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ کاف سے کیا مراد ہے۔ ان کی فقط مراد کے لیے ایک ہی لفظ اس نے بولا ہے، ایک لفظ ہے۔ اب اس کی آگے تشریح میں کروں گا کہ اس لفظ سے انہوں نے یہ مراد لی ہے، کیوں لی ہے وہ میں بتاؤں گا۔ ہاں بھائی سنو، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا قاف، مجھے قاف کی قسم ہے، خدا ہو کر اپنی کلام کی قسم کھا رہا ہے، اور اپنی کلام میں سے قاف حرف کی قسم کھا رہا ہے۔ کوئی خاص وجہ تو ہے کہ کاف کی قسم کھا رہا ہے، کوئی خاص مراد تو ہے کہ کاف کی قسم کھا رہا ہے۔ اب علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، علماء ظواہر جواب دے گا، انہوں نے کہا ہمیں کوئی معلوم نہیں کہ اس سے کیا مراد۔ تمام لکھ رہے ہیں اللہ عالم بمراد ہی، اللہ عالم بمراد ہی، اللہ کو ہی اس کا زیادہ علم ہے، ہمیں کوئی علم نہیں، سب علماء ظواہر یہی کہے گئے۔ علامہ ابن العربی فرماتے ہیں کہ ہم سے پوچھا کرو، جو باطن کے عالم ہیں وہ ہم لوگ ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ قاف سے مراد کیا ہے، اللہ نے کیوں قسم کھائی؟ اشارہ، یہ ان کے لفظ ہیں، اشارہ الی قلب المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قسم کھا کے کاف کی اشارہ فرمایا ہے کہ کاف سے مراد ہے دل۔ دل کس کا؟ میرے محبوب محمد کریم کا دل، مجھے اس کے دل کی قسم ہے۔ جہاں تک علامہ نے بیان کیا، آگے میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس دل کی قسم کھائی ہے، تو اس دل کا شان کیا؟ علامہ نے یہاں تک بتایا کہ اشارہ الی قلب المحمدی، اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ میں محمد کریم کی قلب محمدی، دل محمدی کی قسم کھاتا ہوں، میرے محبوب کا دل اتنا مجھے محبوب ہے جس دل کی میں خدا قسم کھا رہا ہوں۔ اب اس قلب انور کو پیدا بھی خدا نے کی، سارا جسم مصطفیٰ پیدا فرمایا، سارے اعضاء پیدا فرمائے، باہر کے بھی اندر کے بھی، تو اندر کے اعضاء میں سے سلطان الاعضاء دل، سارے اعضاء کا بادشاہ جو ہے وہ دل ہے، تو اس دل کو بھی خدا نے پیدا فرمایا۔ اب قلب مصطفیٰ کو پیدا بھی خود کرتا ہے، اس کی قسم بھی خود کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے محبوب کے دل کی قسم ہے، مجھے کسی اور دل سے غرض ہی نہیں ہے کہ کسی اور کی قسم کیوں کھاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی کسی کی غرض نہیں ہے، اس کو کسی کی غرض نہیں ہے، کیونکہ صمد اس کی شان ہے۔ صمد کے معنی جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہے۔ جب وہ ہے ہی صمد، ہے ہی غنی مطلق، لہذا اس کو کسی کی غرض نہیں ہے۔ جب وہ کسی کی غرض نہیں ہے تو یہاں قسم کیوں کھائی ہے؟ ہاں بھائی، جب اس کو کسی کی غرض نہیں، لا شک فیہ لا ریب فیہ، کسی کی غرض نہیں، پھر قسم کیوں کھائی ہے؟ قسم اس لیے کھائی ہے، یہ تقاضۂ محبت ہے کہ مجھے محبوب سے محبت ہے، محب نہ قسم کھائے تو کون کھائے؟ مفتی
تو لہذا یہ غرض نہیں ہے کہ میں کسی کی غرض نہیں رکھتا، مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، لیکن یہاں محبت کا تعلق ہے۔ جب محبت کا تعلق ہے تو اگر میں نے محبوب کے رخسار کی بھی قسم کھائی ہے، والشمس کہہ کر، والقمر کہہ کر، مجھے اس سورج کی قسم ہے، اس چاند کی قسم، اور میں نے زلف پاک کو دے کر واللیل کہہ کر قسم کھائی ہے، مجھے کالی کالی زلفوں پاک کی قسم ہے، یعنی تمام اعضاء کی قسم کھا رہا ہوں، لعمرک مجھے تیری حیاتی کی بھی قسم ہے، اسی طرح میں آپ کے دل مبارک کی بھی قسم کھا رہا ہوں پیارے، مجھے تیرے اس دل پاک کی بھی مجھے قسم ہے۔ یہاں تک تو علامہ نے بتایا ہے، آگے وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کی جو قسم کھائی ہے تو اس کا شان کیسا ہے، اس دل کا، جس دل کی خدا قسم کھائی ہے اس کا شان کیسے ہے، علامہ خاموش ہو گئے ہیں۔ اب مجھے جہاں سے آیا ہے میں بتاتا ہوں کہ اس کا شان کیا ہے۔ ہاں بھائی، علامہ خاموش ہو گئے، انہوں نے یہی بتایا جو میں نے بتایا۔ اصل میں یہ ہے کہ اس دل پاک کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ محبوب کے دل کو اپنے دکھانے کا آئینہ اور شیشہ بنایا ہے کہ جس دل میں میں نظر آتا ہوں مجھے اس دل کی قسم ہے۔ میری بات سمجھ آئی کہ جس دل میں میں نظر آتا ہوں، جس دل میں میں نظر آتا ہوں، جس دل میں میں موجود ہوں، تو مجھے اس دل کی قسم ہے جس میں میں نظر آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ محبوب کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ قلب انور آئینہ حسن خدا ہے، یہ قلب انور آئینہ حسن خدا ہے، آئینہ نور خدا ہے، آئینہ جمال خدا۔ سرکار کے دل میں اللہ نظر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب انور کا تو شان ورا در ورا، ورا در ورا، ورا در ورا، وہاں تو کوئی بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ جس کامل کو رسول اللہ سے کامل نسبت ہو گئی ہے، جس دل میں فیضان مصطفیٰ آ چکا ہے، اس دل کے متعلق ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، کہ محبوب کا کامل غلام مومن، یہ بھی اس کا دل بھی اللہ کا عرش ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، مومن کامل کا دل اللہ کا عرش ہے۔ جب دل عرش اللہ ہے تو اللہ اس اپنے عرش پہ نظر آتا ہے۔ تو جب سرکار کے غلام کے دل کا یہ مقام ہے تو محبوب کے دل کا کیا مقام؟ یہ تو ولی کے دل کا مقام ہے، یہ تو ولی کے دل کا مقام ہے۔ یہ مثلاً یہ ہمارے اپنے اس علاقہ کی بات کریں، ولی کامل فرید پاک، یہ فرید پاک کے دل کا مقام ہے۔ یہ میرے شیخ حضور در پاک کے دل کا مقام ہے۔ یہ حضرت سیرانی کے دل کا مقام ہے، حضور قبلہ عالم مہاروی کے دل کا مقام ہے، یہ حضرت دادا غریب نواز کے دل پاک، یہ ان اولیاء اللہ کے قلب کا یہ مقام ہے۔ ان کا دل اللہ کا عرش ہے۔ جب اللہ کا عرش ہے، اس عرش میں خدا نظر آتا ہے۔ جب ان کے دل کا یہ شان ہے تو قلب مصطفیٰ کا کیا شان؟ تو جب ان کے
عاشق کا یہ مقام، ان کے نسبت رکھنے والوں کا یہ مقام، ان کے فیض یافتہ لوگوں کا یہ مقام، ان کے دل کا یہ مقام کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کامل کا دل ہی اللہ کا عرش ہے۔ اگر کوئی عالم اگر بیٹھا ہو تو میں اس کو خطاب کر رہا ہوں، یہ بات جو ابھی میں کہنے والا ہوں، کوئی عالم ہے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ حدیث میں یہ نہیں آیا کہ قلب مومن عرش اللہ، کہ ہر مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، یہ نہیں ہے، ورنہ آپ کا دل بھی عرش ہوتا، میرا بھی ہوتا۔ قلب المومن، الف لام تعریف کا ہے، معرب باللام ہے، مخصوص یعنی خاص دل ولیوں کے ہیں، وہ اللہ کا عرش ہے۔ الف لام تخصیص کا ہے، قلب المومن عرش اللہ، جو خاص دل ہیں ولی اللہ کے وہ اللہ کا عرش ہیں، اور ان دلوں میں خدا نظر آتا ہے۔ تو جب سرکار کے امت کے ولی کے دل کا یہ مقام ہے کہ وہ عرش اللہ ہے، جو اس کے محبوب کا دل کا مقام ہے وہ کتنا عرش اللہ ہے۔ تو اب اولیاء میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض وہ اولیاء ہیں جو اللہ کی محبت کو اندر رکھتے ہیں اور چھپاتے ہیں، جزا فضا نہیں کرتے ہیں، آہ و فغاں نہیں کرتے ہیں، صبر میں رہتے ہیں۔ اور بعض عاشق ایسے گزرے ہیں کہ جو آہ و فغاں کرتے ہیں اور وہ گریہ زار ہوتے ہیں، اور ان کا دل جو ہے عشق مصطفیٰ میں، عشق خدا میں ان کا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنا عند منکسرۃ القلوب، جو دل میرے عشق، میرے محبوب کے عشق میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میں ان میں رہتا ہوں۔ عاشقان مصطفیٰ، عاشقان خدا کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ یہ دل جو ٹکڑے ہو چکے ہیں عشق کی تلوار سے، ان دلوں میں خدا رہتا ہے۔ یہ دل جو ہیں وہ عرش خدا ہیں، ان دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ آنا آنا میں خدا فرماتا ہے، میں آنا عند منکسرۃ القلوب، جو دل ٹکڑے ہو گئے، شکستہ دل ہو گئے، مجھے تلاش کرو تو ان میں تلاش کرو۔ تیسری بات کہ دل جو ہے، آپ نے کوئی دل کی تصویریں دیکھی ہوں گی، وہ ایک انڈے کی شکل میں، بیضوی شکل میں ہوتا ہے، لیکن چھوٹا سا اتنا سا دل ہوتا ہے۔ تو کیا اتنے دل کے اندر خدا موجود ہوتا ہے؟ یہ ہمیں نظر آنے میں اتنا نظر آتا ہے، اور حقیقت میں اس میں کتنا فراخی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ فرمان خدا کا ہو، بولنے والا مصطفیٰ ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ فرمان خدا کا ہو، زبان مصطفیٰ کی۔ تو اللہ فرماتا ہے لا اسعنی سمائی ولا ارضی الا فی قلب مومن، فرمایا میں خدا نہ ساتوں آسمانوں کی فراخی میں سما سکتا ہوں، نہ ساتوں زمینوں کی فراخی میں سما سکتا ہوں، اگر میں سماتا ہوں تو کامل مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ تو بتاؤ کہ سارے ساتوں آسمان کی کتنا وسعت ہے، وہ کم، ساری زمینوں کی کتنا وسعت ہے، وہ کم،
اور کامل کے دل کی وسعت سب سے وسیع تر اللہ فرماتا ہے کہ نہ میں آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمینوں میں سما سکتا ہوں، میں سماتا ہوں تو کامل مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ تو اس کے دل کی کتنا کشادگی ہے، اس کے دل میں کتنا کشادگی ہے۔ اب رہا کہ یہ اس دل میں کشادگی جو پیدا ہوتی ہے تو یہ کیسے اتنا وسیع ہو جاتا ہے دل؟ وہ تو اتنا وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی مسلمان کی قبر کھودتے ہیں تو اس کے قد کے برابر لمبائی ہوتی ہے اور چوڑائی 3 فٹ 4 فٹ ہوتی ہے، لمبائی جو ہے وہ 7 فٹ ہوگی زیادہ سے زیادہ، بس یہاں تک اس کو آپ دفن کر کے آتے ہیں۔ جب موری بند ہوتی ہے، جب وہ سوالات میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی قبر جو ہے حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے۔ وہ تو تھی تو 3 فٹ 6 فٹ، اب وہ حد نگاہ تک فراخ کر دی۔ جس خدا نے اس کو فراخ کر دیا وہی خدا مومن کے دل کو فراخ کر دیا۔ اس بنا پر مومن کا دل جو ہے وہ 7 آسمان 7 زمین کی فراخی سے وسعت سے زیادہ وسیع تر ہے۔ تو یہ سرکار کے غلاموں کے دل کا یہ شان ہے تو قلب مصطفیٰ کا کیا شان ہے، کار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پھر کیا شان ہے، بتاؤ۔ اب وہ مومن کا دل اندر ہے، وہ مومن کا دل اندر ہے، وہ اندر دل کے نور سے وہ باہر والے سب کو دیکھتا ہے۔ وہ اندر نور جو اس کے دل میں نور قلب ہے وہ باہر والوں کو اس نور قلب سے دیکھتا ہے۔ تو وہ اندر کا نور جو ہے وہ باہر کیسے آ جاتا ہے کہ جس نور سے وہ دیکھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ یہ حجاب دور کر دیتا ہے۔ یہ سینے کا حجاب ہے، ہڈیوں کا حجاب ہے، یہ باقی اندر کے اعضاء کا حجاب ہے، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ حجابات اس کے سامنے حائل نہیں ہوتے ہیں، یہ حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں۔ جب حجابات ہٹ جاتے ہیں تو وہ سب کائنات کو دیکھتا ہے، جس طرح کہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر جلد اول میں بیان فرمایا کہ قلب المؤمن کالمرأۃ، کہ سرکار کے مومن پکے مومن سچے مومن کا دل جو ہے وہ شیشے کی مثل شفاف ہے، صاف ہے، جو نورانی ہے، وہ کہتا ہے۔ امام راضی جب یہ اس نے کہا تو اس نے کہا نہیں، اس سے اس کا دل اور بلند مقام رکھتا، تو وہ کہتا ہے بل فوق المرأۃ، وہ کہتا ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ مومن کا دل شیشے کی مثل ہے، اب میں کہتا ہوں نہیں، وہ شیشے سے بھی بلند مقام رکھتا۔ وہ کیوں کہا اس نے کہا کہ یہ شیشہ ہے، اس پر اگر کوئی کپڑا ڈال دو تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کامل کا جب جو دل ہے لا یعجبہ السماوات السبع والارضون السبع واللوح والکرسی والعرش، کامل کے دل کے سامنے نہ 7 آسمان حجاب ہیں، نہ لوح و قلم حجاب ہے، نہ خدا کا عرش حجاب ہے، کامل کا نور نکلتا ہے، پوری کائنات کو دیکھتا ہے، تو کوئی حجاب اس کے سامنے حائل نہیں۔ تو جب کامل کے دل کے سامنے کوئی حجاب حائل نہیں تو وہ اپنے دل سے ساری کائنات کو دیکھتا رہتا ہے۔ یہ تو قلب مومن ہے، تو قلب مصطفیٰ کا کیا حال ہے؟
یہ تو میں نے سرکار کے غلام کے دل کا شان بیان کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کا کیا شان ہے؟ تو اس شان کا ایک شان بیان کر کے میں ختم کر رہا ہوں کہ میں نے گھڑی کو دیکھ لیا ہے کہ 2:30 بج گئے۔ ہاں، ایک شان صرف جبریل علیہ السلام سے پوچھو، جبریل تو بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کا شان اگر تجھے معلوم ہے تو بتا دے۔ جبریل فرماتے آؤ بیٹھو میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کے دل کا کیا شان۔ سنو بھیا، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج میں اس دھرتی پر آیا، بیت اللہ شریف کے حرم میں آیا، محبوب کو میں اٹھا کر بی بی ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر میں حتیم کعبہ میں لے آیا، اور حتیم کعبہ میں لے آ کر آپ کو لٹایا۔ اللہ کے حکم سے میں نے آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ شگاف کیا، 2 حصے کیا، آپ کے دل مبارک کو میں نے نکالا۔ تو اب اس دل کا حال وہ بتاتا ہے کہ میں محبوب کے دل کا تمہیں حال بتاتا ہوں کہ جب میں نے محبوب کے دل مبارک کو نکالا میرے ہاتھ میں تھا۔ اب بتاؤ، جب دل نکل جائے تو بندہ بول نہیں سکتا ہے، وہ جبریل کے پاس ہے، سرکار اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں دل کا محتاج بھی نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ میں دل کا محتاج بھی نہیں۔ اب جبریل کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے قلب کے انور کا کیا شان میں نے دیکھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، میں نے دیکھا کہ آپ کے قلب انور میں 2 آنکھیں تھیں ساری خدائی کو دیکھنے والی۔ جبریل کہتے ہیں فیہ عینان تبصران، آپ کے قلب انور کے اندر 2 آنکھیں تھیں پوری کائنات کو دیکھنے والی۔ جبریل بتا رہا ہے، دیکھ کے بتا رہا ہے، معلوم ہوا یہ شان فقط قلب مصطفیٰ کا ہے، کسی کے دل کا یہ شان نہیں۔ اب 2 آنکھیں مبارک دل مبارک کے اندر دیکھی ہیں وہ اب تک اسی طرح موجود ہیں، انہی قلب انور کی آنکھوں سے بھی، سر اقدس کی آنکھوں سے بھی اس وقت مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا غلام اس طرح میرا شان بیان کر رہا۔ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کون کون سے میرے غلام بیٹھ کر خوشی سے میرا شان سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ اس وقت نگاہ مصطفیٰ کریم اس دل مبارک کے آنکھوں سے نگاہیں ہماری طرف ہیں، سرکار دیکھ رہی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں، سرکار مجھے دیکھ رہی ہے، اور آپ کا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے کہ سرکار آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی خوشی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے وہ کہتا ہے فیہ اذنان تسمعان، آپ کے قلب انور کے اندر 2 کان تھے ساری کائنات کی آواز سننے والے۔ آپ کے دل مبارک میں 2 کان تھے ساری کائنات کی آوازیں سننے والے۔ وہ 2 کان مبارک اب تک موجود ہیں، انہی کانوں سے وہ میرے اس غلام کے بیان کو بھی سن رہے ہیں، آپ کی داد کی آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ یہ سمجھ آیا؟ فیہ اذنان تسمعان، فرمایا آپ کے قلب انور کے اندر 2 کان تھے پوری کائنات کی آوازوں کو سننے والے، ہماری فریاد کی آواز کو بھی سننے والے، دکھیا کے دکھ کی آواز کو بھی سننے والے، فریادی کی آواز کو بھی سننے والے، اور ہمارے درود و سلام کی آواز کو بھی سننے والے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتے ہیں میں خود سنتا رہتا ہوں۔ تو جبریل کہتے ہیں آپ کے قلب انور میں یہ کمال تھا، یہ شان کہ 2 آنکھیں کھاری کائنات کو دیکھنے والی اور 2 کان مبارک ساری کائنات کے آوازوں کو سننے والے۔ یہ قلب مصطفیٰ کا شان ہے۔ اس قلب کی خدا قسم کھاتا ہے کاف، مجھے اس دل کی قسم ہے، مجھے اس قلب مصطفیٰ کی قسم ہے جو اس شان والا۔ دیکھا تو یہ جبریل علیہ السلام نے قلب مصطفیٰ کا شان بیان کیا ہے، جو میں نے مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ ابھی تو اس میں بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے، لیکن ادھر گھڑی مجھے مجبور کر دیتی ہے کہ آپ کو میرے خیال یہ 40 منٹ بھی ہو گئے، دیکھا، تو اس لیے میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں انشاءاللہ زندگی باقی میری آپ کی اگلے جمعہ پھر یہ میں کاف پڑھوں گا، پھر بتاؤں گا کہ آگے کیا اسرار ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ آگے کیا اسرار ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا یہ تو جبریل نے قلب مصطفیٰ کی شان بتائی ہے، خدا نے قلب مصطفیٰ کی کیا شان بتائی وہ آگے جمعہ بتاؤں گا۔ تو یہ میرا کمال نہیں ہے بھائی، یہ اس کمال والے کا کمال ہے جو فیضان بھیج رہا ہے، جو یہ فیضان بھیج رہا ہے، ادھر بھیج رہا ہے، ادھر بھی بھیج رہا ہے، ادھر بھی بھیج رہا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ ورنہ نہ میں کوئی کتابیں ایسی ہیں جس میں یہ باتیں ہیں، یہ اسرار و رموز کی کوئی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی تیاری کی 84 سال کی عمر میں آج تقریر کرنی ہے وہ موضوع نہیں، کبھی نہیں۔ بس یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یا اللہ کا فضل ہے جس پر ہو جائے۔ تو اس وقت قلب مصطفیٰ پر میں نے مختصر سا 1 گھنٹے سے اوپر میرا خیال بیان ہو گیا ہے، تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کا شان جو ہے، اس میں سے آپ کے غلاموں کا دل کا شان میں نے بیان کیا ہے، مختصر سا آپ کے دل مبارک کا شان بیان کیا ہے، بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعہ۔ تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ایسا شان مصطفیٰ سنتے ہیں، میری خوش قسمتی ہے کہ ایسا شان مصطفیٰ میں بیان کروں۔ دیکھا اب سرکار دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سب کو دیکھ رہے ہیں، جتنی میرے سامنے بیٹھے سرکار سب کو دیکھ رہے ہیں، جتنی آپ لے بیٹھے سب سرکار دیکھ رہے ہیں۔ یہ میرے عاشق آ گئے ہیں، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، خدا جانے کہاں سے یہاں لوگ آتے ہیں، پتہ نہیں کتنی موٹر سائیکل، کتنی کاریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں نہیں لے آتا ہوں، لے آنے والا ان کو لے آتا ہے کہ سب ادھر آ جاؤ، میرا شان خاص طور بیان ہوتا ہے، تم آ کر ادھر سنو۔ یہ رسول اللہ کے بلائے ہوئے یہاں آتے ہیں، آتا ہے وہی جس کو سرکار بلاتے، آتا ہے وہی جس کو سرکار بلاتے۔ مجھے بلایا ہے مسجد میں آ جا بیان کرنے کے لیے، تمہیں بلا ہے آ جاؤ اس شان سننے کے لیے۔ اس لیے بڑی خوش قسمتی ہے میری بھی کہ اس زبان سے محبوب کریم علیہ السلام جیسے چاہتے ہیں اپنی شان بیان کراتے ہیں۔ آپ کی خوش بختی ہے کہ آپ اس طرح کا شان مصطفیٰ کریم، خاص کر شان قلب مصطفیٰ کریم، خاص کر شان قلب اولیاء کرام آپ نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو آباد شاد فرمائے، حب مصطفیٰ سے آباد شاد فرمائے، عشق مصطفیٰ سے آباد شاد فرمائے، ہمارے قلوب کو منور اور روشن فرمائے۔ یا اللہ رحمت فرما ہم سب پر، جتنی بیٹھے ہوئے ہیں
تیرے محبوب کے مداح خان ہیں، سرکار کے نام لیوا ہیں، سرکار کے غلام ہیں۔ اے اللہ ہم سب پر رحمت فرما، کرم فرما، ہر ایک کی نیک مراد پوری فرما۔ یا اللہ سب پر رحمت فرما، آخر وقت میں خاتمہ ایمان پر فرمانا، مرض و کلمہ طیبہ نصیب فرمانا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمانا۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔